ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ موت کے بارے میں ہماری گفتگو اور اس کا یہ دوسرا سیشن ہے، اور ہم موت کے اس سیشن میں زیادہ تر قبر سے متعلق بات کر رہے ہیں، اور ہمارا گزشتہ جو لیکچر تھا وہ قبر کے عذاب یا فشار قبر سے متعلق تھا قدرے۔ آج کے دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو عرض کریں گے کہ فشار قبر سے بچانے والے کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دے کر انسان فشار قبر جیسی مشکل سے اور تکلیف سے اور عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر کا منظر یہ ہوتا ہے، ایک مومن کی قبر کا منظر البتہ، کہ اس کے نیک اعمال، اس کے صالح اعمال، اس کے اچھے اعمال، اس کی نیکیاں اب وہ اس کی مدد کے لیے وہاں پہلے سے منتظر ہوتی ہیں اور اس کو ویلکم کرتی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مومن اپنی قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر نماز اس کی رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف کو ہوگی، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوگی، اور بر کا لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں کہ نیکی یعنی دیگر نیکیاں اور دیگر احسانات اور اس کے اعمال صالح اور وہ سارے باقی جتنے بھی زندگی کے اچھے اور نیک اور بہتر اعمال تھے وہ اس کے سر پہ سایہ فگن ہوں گے، اور گویا انہوں نے اپنے سائے میں اس کو لیا ہوا ہوگا۔ البتہ ان ساری نیکیوں میں سے ایک بڑی پرومیننٹ نیکی ہوگی، ایک نمایاں نیکی ہوگی جو باقی ساریوں سے زیادہ نمایاں ہوگی، اور وہ ہوگا صبر۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز بھی موجود، زکوٰۃ بھی موجود، اس کے سارے دیگر نیک اعمال اور اس کی نیک خصوصیات جو اس نے زندگی میں جن کا یہاں پہ عمل کیا تھا وہ ساری موجود ہے، مگر صبر سب سے زیادہ نزدیک ہوگا آپ کے۔ ہماری قبر میں ہم سے سب سے زیادہ نزدیک جو نیکی ہے وہ ہمارا صبر ہوگا۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب یہ نیکیاں موجود، ان نیکیوں کی موجودگی میں ایک مرحوم کو، ایک متوفی کو، ایک انسان کو قبر میں دفن کیا گیا، اور قبر میں دفن کرنے کے بعد تعویذ قبر بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرشتوں کے سوال و جواب کا مرحلہ آتا ہے، سوال منکر و نکیر آتے ہیں، اور وہ جب سوال کرتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ دونوں فرشتے سوال کرنے کی غرض سے آتے ہیں تو اس وقت نیکیاں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، مگر صبر ان ساری دیگر نیکیوں سے ایک بات کرتا ہے۔ صبر نماز سے مخاطب ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مخاطب ہوتا ہے، آپ کے احسانات اور آپ کی دیگر نیکیوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور ان سے مخاطب ہو کر ایک بات کہتا ہے کہ اپنے مالک کو اس وقت گھیر لو، یعنی اپنے مالک کو گھیر لو اور اس کی اب حفاظت کرو۔ اور اس وقت صبر یہ کہے گا کہ جب بھی میرا مالک عاجز ہو جائے گا، یعنی وہ انسان جس نے صبر کیا ہے، وہ مرحوم جو قبر میں موجود ہے، تو صبر یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت اس کو اپنے گھیرے میں لے لو، اپنی حفاظت میں لے لو، اور جب دیکھنا کہ یہ عاجز ہونے والا ہے تو میں اس کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گا، سب سے زیادہ نزدیک ہوں گا اس وقت میں، جب یہ دیگر نیکیاں عاجز آ جائیں گی اور عذاب قبر یا فشار قبر ہونے ہی لگے گا،
تو صبر وہ نیکی ہے جو سب سے زیادہ قبر میں کام آئے گی. چونکہ ہمارا آج کا موضوع فشار قبر میں، قبر کے حالات کی تنگی میں، عذاب قبر میں کون کون سی نیکیاں ہیں جو زیادہ کام آئیں گی، یا کون کون سی نیکیاں جو خاص طور پہ جن کا ہمیں ضرورت بھی پڑے گی اور جن کا خاص طور پہ اجر اور ملے گا، صلہ ملے گا قبر کے اندر، اور قبر کی تنہائی کے اندر، اور قبر کے عذاب کے اندر، اور قبر کی تاریکیوں کے اندر. پروردگار نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی تھی، اور اس وحی میں ارشاد فرمایا تھا. شہید ثانی نے اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ارشاد القلوب کے اندر بھی موجود ہے کہ تخلق بے اخلاقی، اے داؤد میرے اخلاق کو اپناؤ. وَإِنَّ مِنْ اخلاقی الصبر، اور تجھے معلوم ہونا چاہیے میرے اخلاقیات میں سے، میرے اخلاق میں سے. عموماً یہ حکم آپ کو پتہ ہے، یہ تمام لوگوں کو شامل حال ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ، روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کی صفات کو اپنائیے. اللہ کے اندر ظاہر ہے جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات حسنہ ہیں، تو اللہ کی صفات کو اپنے اندر اپنانا چاہیے. اور وہ جو ہم اسماء الحسنہ پڑھتے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اسماء الحسنہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہے، تو ان صفات کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، داؤد میری صفات کو اپناؤ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری صفات میں سے ان من اخلاقی الصبر. اور پھر ارشاد فرمایا انی انا الصبور، اے داؤد تجھے معلوم ہے میں بہت صبر کرنے والی ذات ہوں. فوراً کسی کو اس کا جو ہے وہ صلہ یا اجر یا عذاب یا نقمت فوری طور پر نازل نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد خوبصورت الفاظ جو ارشاد فرمائے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ داؤد یاد رکھو وَالصَّابِرُ إِن مَاتَ مَعَ الصَّبْرِ مَاتَ شَهِيدًا. داؤد جو شخص بھی صبر کے ساتھ، صبر کرتے ہوئے، صبر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کو موت آ گئی، ماتا شہیدہ، اس کی موت شہیدوں والی موت ہے. وین آشا آشا عزیزہ، اور جو شخص حالت صبر میں زندہ رہتا ہے، وہ صبر کی حالت میں زندگی عزت کی زندگی ہوتی ہے. اچھا یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگرچہ ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن چونکہ صبر سب سے زیادہ قبر میں کام آنے والا ہے. صبر کی صرف تعریف کر دوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں صبر کی تعریف کی ہے. کلمات کسار جو ہے وہ اس کا غالباً نمبر 55 بنتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں، الصبر و صبران. صبر کی دو قسمیں، صبر علی المعصیہ، یعنی کیا مطلب؟ صبر کی دو قسمیں، ایک ہے کہ ناگوار باتوں پر صبر، یعنی وہ باتیں جو ناگوار گزرتی ہیں آپ کو. آپ کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں. اب ان میں ایک تو یہ چیز ہوتا ہے ہم چیخو پکار کریں، نالا و فریاد کریں، ہم کسی کا سر پھاڑ دیں، کسی کے ساتھ جذباتی طور پہ پیش آئیں، غصے میں آ جائیں. حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو صبر کرنے کا کہا گیا تو دو باتوں پہ صبر بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. ناگوار باتوں پر صبر، جو چیزیں، جو حالات آپ کو پسند نہیں ہیں، جن میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جن میں آپ غم و تکلیف سے گزرتے ہیں، ان حالات میں ان باتوں پر صبر کرنا، یہ صبر کی ایک قسم ہے. اور دوسری کیا قسم ہے؟ پسندیدہ چیزوں سے صبر. یعنی کیا مطلب؟ صبر علی ما تکرہ و صبر عما تحب، یہ جو روایت جو کلمات کسار کے الفاظ ہیں. صبر علی ما تکرہ، جو آپ کو پسند نہیں اور آپ کی زندگی میں آ گیا ہے اور آپ کی زندگی میں شامل ہوا چاہتا ہے اور آپ اس کا سامنا کر رہے ہو، تو اب اس پہ دو قسم کی چیزیں ہیں. جیسے میں نے کہا جذبات میں آ جانا، غصہ آ جانا، لیکن آپ کوئی جذبات میں نہیں آتا بلکہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر بہت بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے ان نامہ اعمال میں جو قبر میں کام آئیں گے. امیر المومنین نے فرمایا کہ دوسرا صبر کی وہ کیفیت جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ، پسندیدہ چیزوں سے صبر. کچھ چیزیں آپ کو پسند ہیں اور ان چیزوں سے دوری ہے، یہ بھی خود صبر ہے. کتنی چیزیں آپ کو زندگی میں پسند ہے مگر آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو ناپسند تھا وہ مل گیا تو اس پر صبر کر رہے، جو پسند تھا وہ نہیں مل رہا. یعنی انسان مثلا انسان چاہتا ہے میں سہولت کے ساتھ زندگی گزاروں، مگر زندگی میں غربت آئی ہوئی ہے. انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس کی زندگی کی ابتدائی ضروریات میں سے ہے، مگر اس کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، تو ان پسندیدہ چیزوں سے صبر کرتا ہے. یہ والا صبر اگر انسان اس صبر کے ساتھ زندگی گزارے تو اس کی زندگی عزت مند زندگی ہے. اور اگر موت آتی ہے تو حضرت داؤد کو خالق کائنات نے فرمایا اے داؤد لوگوں میں اعلان کر دو کہ صبر کی حالت میں اس دنیا سے جانے والا شہید کی موت مرتا ہے.
شہید ثانی نے اپنی کتاب مسکن الفوائد میں ایک بڑی خوبصورت روایت نقل کی. آپ نے فرمایا کہ خالق کائنات فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ روایت کہ اذا وجہت الی عبد من عبادی مصیبتا فی بدنہ او مالہ او ولدہ، کہ جب میں اپنے لوگوں میں سے کسی بندے کے اوپر کسی قسم کی کوئی مصیبت نازل کرتا ہوں، فی بدنہ اس کے جسم پر بیماری لگ جاتی ہے مثلا اس کو، او مال ہی یا اس کے مال و دولت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس کو نقصان آ جاتا ہے کاروبار میں یا مالی حوالے سے اس کے حالات خدا نخواستہ جو ہے وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، او ولدی ہی یا اس کی اولاد میں جب میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نازل کرتا ہوں، اولاد میں، رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، ثم استقبل ذالک بصبر جمیل. خالق کائنات یہ فرما رہا مال میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نازل ہوئی، کوئی امتحان نازل ہوا، کوئی آزمائش نازل ہوئی، بدن میں کسی قسم کی کوئی امتحان یا مرض آ گیا ہے، اولاد میں کسی قسم کی کوئی مصیبت دیکھ لی، کوئی الجھن دیکھ لی، ان کی کسی ناکامی کو دیکھا زندگی میں، لیکن ری ایکشن کیا آیا؟ مصیبت چاہے اپنی ذات کے اوپر آئی، چاہے اپنے مال کے اوپر آئی، چاہے اپنی اولاد کے اوپر آئی، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ثم استقبل بذالک بصبر جمیل، اس کا ری ایکشن جو آیا وہ بڑا بہترین اور خوبصورت صبر آمیز ری ایکشن تھا. صبر کے ساتھ آگے سے وہ ری ایکٹ کیا. استحییت منہ یوم القیامہ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا. پروردگار فرماتا ہے یہ میں نے آزمائش بھیجی، میں نے مصیبت بھیجی، اور اس نے آگے سے جواب میں صبر کا مظاہرہ کیا، تو مجھے حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے بھی میزان لگاؤں اور اس کا بھی نامہ اعمال لوگوں کو پڑھاؤں. وانشر لہ دیوانا، اس کا دیوان بھی اس کے سامنے آئے. یعنی خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ یہ صبر کرنے والا حقدار ہے کہ قیامت کے دن نہ اس کا حساب کتاب ہو، نہ اس کا کوئی میزان ہو، نہ اس کے لیے کوئی دیوان کھلے، نہ اس کو کوئی سوال و جواب ہو، بلکہ ڈائریکٹلی جنت میں چلا جائے. کیوں؟ چونکہ یہ صابر انسان ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی آپ کے سامنے روایت عرض کر رہا کہ یہ جو صبر ہے یہ دنیا میں بھی بہت خوبصورت نتائج کا ضامن ہوتا ہے. قبر میں بھی انسان کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے جو سب سے طاقتور اور زور آور نیکی ہے وہ صبر ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں بھی خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ ایک صابر انسان کے لیے، ایک صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے انسان کے لیے حساب و کتاب، میزان اور دیوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے پروردگار کو قیامت کے دن. اچھا ایک بات یہاں پہ پھر بھی میں کلیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ عقائد کا سوال قبر میں ہوگا، اعمال کا سوال قبر میں نہیں ہوگا. تو ابھی ہم نے جن اعمال کی بات کی، مثلا نماز کی بات کی ہے، زکوٰۃ کی بات کی ہے، دیگر نیکیوں کی بات کی، صبر کی بات کی، اس حوالے سے ذہن میں رہے کہ ان اعمال کے بارے میں بعض پرس اور سوال و جواب قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن ان کا فائدہ قبر میں بھی ملے گا. قبر میں بھی یہ ساتھ جائیں گے اور قبر میں بھی یہ فائدہ دیں گے. وہ روایت جو امام علی جی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کی ہے اور آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں غالباً سیشن 1 یا سیشن 2 کے اندر کہ ان للمرء المسلم ثلاثۃ اخلاء، ایک مسلمان کے 3 دوست ہوا کرتے ہیں. 3 قسم کی دوستیاں ہیں ایک مسلمان کی جو ہوتی ہیں. فخلیل یقول لہ، ایک وہ دوست ہے جو انسان سے یہ کہتا ہوتا ہے انا معک حیا و میتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو زندہ رہے تب بھی تیرے ساتھ ہوں، مر جائے تب بھی تیرا ساتھ ہوں. یعنی میں زندگی میں بھی اور موت میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کون سا دوست ہے جو زندگی میں بھی اور موت میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اس دھرتی کے اوپر بھی اور دھرتی کے اندر چلے جانے کے بعد بھی، اس کائنات کے کرۂ ارضی کے ہوتے ہوئے بھی اور کرۂ ارضی کے پاش پاش ہو جانے کے بعد اور قیامت کے میدان میں بھی وہ کون سا دوست ہے جو ساتھ رہے گا؟ حالانکہ ہم تو سنتے ہیں کہ ماں بیٹے کو بھول جائے گی، ماں دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی. تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ عَمَلُهُ، یہ دوست جو ہر جگہ آپ کے ساتھ جائے گا اور جس کی معاونت رہے گی اور جس نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور جس کے ساتھ آپ کو کبھی کوئی مصیبت کسی جگہ پیش نہیں آئے گی اور ان مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب بنتا رہے گا، یہ کون ہے؟ هُوَ عَمَلُهُ. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ آپ کا عمل ہے، اس نے قبر میں بھی کام آنا ہے آپ کو. بے شک سوال و جواب نہیں ہوگا مگر کام اس نے آپ کو قبر میں بھی آنا ہے. البتہ میں اس کے بعد ایک اور روایت عرض کرنے سے پہلے اس روایت کو مکمل کر دوں.
تو مولا فرماتے ہیں کہ وَخَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ، دوسرا آپ کا دوست کون ہے؟ پہلا دوست مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے، دنیا میں آخرت میں ہر جگہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارا دوست، ہمارا عمل چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے۔ دوسرا دوست کون ہے؟ یقول لہو، جو مجھے اور آپ سے کہتا ہے انا معک حتی تموت، میں تب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تمہیں موت نہیں آتی، جو ہی موت آئے گی یعنی مرنے تک تمہارا ساتھی ہوں، جو ہی موت آئے گی تو میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اور یہ کون ہے؟ وَهُوَ مَالُهُ، یہ کون ہے؟ یہ اس کا مال ہے۔ اچھا تو مال کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہتا؟ امام فرماتے ہیں فَإِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، جو ہی آپ کو موت آتی ہے، چونکہ وہ مال ہی ہے کہ جو ہی انسان مرتا ہے تو اس کا مال اس سے جدا ہو جاتا ہے اور ورثاء کو منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ چیز جو ایک دن پہلے ایک کسی میری تھی مثال کے طور پہ، کیا پتہ اگلے دن میں تو ہوں نہیں اور میرے وارثوں کی ہو چکی ہو، تو میرے ساتھ وہ مال کیسے جا سکتا ہے جو کسی اور کی ملکیت میں منتقل ہو چکا ہے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں وَخَلِيلٌ يَقُولُ لَهُ، اور تیسرا وہ دوست ہے جو آپ سے کہے گا انا معک الی باب قبرک، میں صرف قبر کے دروازے تک تمہارا ساتھی ہوں، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، ثم اخلیک، اس کے بعد چھوڑ دوں گا تمہیں، اس سے آگے میں نے نہیں جانا، وَهُوَ وُلْدُهُ، وہ ہے اس کی اولاد۔ ان تین دوست ہیں۔ کون حقیقی دوست ہے؟ جو ہر جگہ اور ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوگا، اس کو پہچان کے رہنا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر میں بھی ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے، امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ عمل کہتا ہے انا معک حیا و میتا۔ قیس ابن عاصم ایک شخص ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور میرے ساتھ کچھ بنی تمیم کے افراد تھے، تو ہم مدینہ سے کافی دور رہتے تھے، تو ایک دفعہ ہم نے ایک ارادہ کیا کہ ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، لہٰذا ہم نبی کے پاس پہنچ گئے، خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور کہتے ہیں میں نہیں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں چونکہ ہم بڑے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، ہر روز آنا آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو کر پنجگانہ نمازیں باجماعت پڑھنا، جو آیات اور جو احکام قرآن کے آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے احکام آتے ہیں، ان کو روز معلوم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیے کہ جس سے ہم کو فائدہ ہو جائے، جو ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب ہو۔ چونکہ ہم بادیہ نشین ہیں، صحرا اور بیابان میں رہتے ہیں، شہروں میں اور مدینہ میں ہماری آمد و رفت بہت کم ہوتی ہے، تو ایسی نصیحتیں کر دیجئے کہ ہم جب وہاں پہ رہیں تو یہ نصیحتیں ہمارے ذہن میں رہیں اور اس سے پھر ہمارا عمل درست ہوتا رہے۔ میں ان ساری روایات کو، ان ساری نصیحتوں کو آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا، پہلی 5-6 ابتدائی نصیحتیں چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو قبر کے اندر عذاب قبر سے، فشار قبر سے کس چیز نے بچانا ہے، اس کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ يَا قَيْسْ مِنْ قَرِينٍ يُدْفَنُ مَعَكَ، کہ اے قیس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے ایک مصاحب چاہیے، تمہارے لیے ایک ہمنشین چاہیے جو بہت ضروری ہے، اور وہ اتنا ضروری ہے کہ یدفن معاک، وہ تمہارے ساتھ سپرد خاک ہوگا، وَهُوَ حَيٌّ حَيٌّ وَتُدْفَنُ مَعَهُ وَأَنْتَ مَيِّتٌ، اور وہ ایک ایسا دوست چاہیے، ایک ایسا ہم نشین چاہیے، ایک ایسا مصاحب یعنی دوست چاہیے، تمہیں ایک دوست چاہیے جو تمہارے مر جانے کے بعد زندہ رہے، البتہ تمہارے ساتھ زندہ دفن ہو جائے۔ دنیا میں بہت سارے کام کرنے کا کہا اور اس کے بعد یہ کہا کہ ایک دوست تلاش کرو، ایک ساتھی تلاش کرو، ایک قرین تلاش کرو کہ جو تمہارے مر جانے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ دفن ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دوست کیسا ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ كَرِيمًا أَكْرَمَكَ وَإِنْ كَانَ لَئِيمًا أَسَالَكَ، اگر وہ تمہارا ہم نشین، وہ تمہارا مصاحب اچھا ہوگا، صاحب عزت ہوگا تو تمہاری بھی عزت کرے گا، اور اگر وہ پست اور ذلیل ہوا تو تمہیں بھی دکھ پہنچائے گا، ظاہر قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور صرف قبر میں ساتھ نہیں، فرمایا کہ بروز قیامت وہ تمہارے بغیر اور تم اس کے بغیر معشور نہیں ہو سکتے ہو۔ جب قیامت کا دن آئے گا ثم لا يحشر الا معك ولا تبعث الا معه، وہ تمہارے بغیر قیامت میں نہیں جائے گا اور تمہیں بھی مبعوث نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر۔ ولا تسأل الا عنه، اور تم سے جو کچھ پوچھا جائے گا اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا آیا ہے، یہ تمہارا جان نشین کیسا ہے، ہم نشین کیسا ہے، یہ تمہارا مصاحب کیسا ہے۔ فلا تجعلہ الا صالحا،
لہٰذا اپنا ہم نشین جو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا، جو تمہارے ساتھ محشر میں جائے گا، جو تمہارے ساتھ برزخ میں زندگی گزارے گا، اے قیس ابن عاصم، اس کو صالح بنانا، اچھا ہم نشین لے کے جانا۔ فَإِنَّهُ إِنْ أَصْلَحَ أَنَسْتَ بِهِ، اس لیے کہ اگر وہ اچھا ہوا، نیک ہوا ہم نشین، تو تم اس کے ساتھ مانوس رہو گے، تمہارا وقت اچھا گزرے گا، قبر میں بھی اچھا گزرے گا، قیامت کے دن بھی اچھا گزرے گا۔ اور اگر وہ اچھا نہ ہوا تو فرمایا کہ پھر تمہیں تو اس سے خائف رہے گا، تو اس سے ہراساں رہے گا، اور تجھے اس سے تکلیف پہنچتی رہے گی۔ اچھا یا رسول اللہ، وہ ہم نشین کون ہے؟ ہم نے تو مردوں کو دفنایا اپنی زندگی میں، ہم نے دیکھا تنہا ہر کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کا مصاحب نہیں جاتا، اس کا دوست نہیں جاتا، اس کا کوئی ہم نشین نہیں جاتا، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرین کسی کے ساتھ نہیں جاتا ہوتا۔ تو یہ کون ہے؟ کون سا کرین ہے جو آپ قیس کو کہتے ہیں کہ قیس کسی ایسے دوست کو تیار کرو جو تمہارے ساتھ دفن ہو جائے؟ تو آپ نے آخر میں اس کا خود جواب بھی دیا، فرمایا وَهُوَ فِعْلُكَ یا عَمَلُكَ، یہ تمہارا عمل ہے اے قیس، یہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، جو تمہارے ساتھ آخرت میں بھی جائے گا، یہ تمہارا ہم نشین ہے۔ اچھا عمل ہے تو قبر میں بھی تمہارے لیے اچھائی کا سبب بنے گا، قیامت کے دن بھی اچھائی کا سبب بنے گا۔ تم قبر میں بھی اس کے بغیر نہیں جا سکتے، میدان قیامت میں بھی اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور اگر برا عمل ہے تو تمہاری قبر بھی بری ہے، تمہارا برزخ بھی بری ہے، اور انجام آخرت کے دن بھی یقیناً برا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور دو چار کاموں کی لسٹ بنا لیں کہ فلانی صورت پڑھ لو، فلانا کام کر لو، فلانا ایک کام کر لو تو قبر میں ہم بچ جائیں گے عذاب قبر سے اور فشار قبر سے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ انسان کا عمل اگر صالح ہے تو یقینی طور پر وہ جو ہے وہ قیامت کے دن بھی اور قبر کے دن بھی عذاب سے بچ جائے گا اور عذاب سے معمون رہے گا۔ یہ جو عمومی طور پہ ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو برزخ میں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو قبر کے اندر فشار قبر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں، میں البتہ ان کے بارے میں بھی تشریح کر دوں۔ کچھ خاص نیکیاں عموماً آپ دیکھیں گے ایک پوری لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ جو عذاب قبر سے اور فشار قبر سے اور وہاں کی مشکلات سے انسان کو بچاتی ہیں۔ ان نیکیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ نیکیاں ہیں، دو چونکہ کیٹیگریز ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو اس جنرلی عمل کے علاوہ، پہلے اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی دوا اور میڈیسن جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر سے بڑی دوا کوئی نہیں ہے جو قبر میں انسان کو عذاب قبر سے بچا سکے، برزخ کی زندگی کو خوشگوار بنا سکے، اور قیامت کے دن بھی ایک خوشگوار قسم کا نتیجہ اس کے سامنے لا سکے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ ہوا عملوں کا وہ ہوا فعلوں کا، اور امیر المومنین نے فرمایا ہوا عملوں کا، ہمارا عمل اور ہمارا فعل ہی فشار قبر کا بھی سبب بن سکتا ہے خدا نخواستہ، عذاب آخرت کا سبب بن سکتا ہے خدا نخواستہ، اور یہی عمل اور یہی فعل وہ ہے کہ جو ہمیں قبر میں بھی سکون اور راحت پہنچا سکتا ہے اور بہترین مونس اور مددگار ہو سکتا ہے صبر کی طرح، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے۔ صبر نمبر 1، اس کے بعد ہمارا جنرلی عمل نیک یا برا قبر اور آخرت کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرے مرحلے پہ ہم آپ کے سامنے عرض یہ کر رہے ہیں کہ کچھ مخصوص نیکیاں ہیں جو انسان کو عذاب قبر اور فشار قبر اور قبر کے مشکل مراحل اور کچھ مشکل منازل اور وہاں کی جو مشکلات ہیں ان سے بچاتی ہیں۔ البتہ ان نیکیوں کی دو کیٹیگریز کہہ لیجئے یا دو قسمیں ہیں۔ ایک اس کی وہ قسم ہے، وہ آداب ہیں، وہ رسومات ہیں جو میت کے مرنے کے بعد میت کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، اور میت کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، میت ہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ مثلا سید ابن طاؤس ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت کی قبر میں پہلی رات آتی ہے نا، اس پہلی رات سے زیادہ سخت گھڑی اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی گھڑی نہیں ہے۔ میں آج ہی ایک روایت کا مطالعہ کر رہا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ موت انسان کے لیے کتنا مشکل امر ہے، لیکن وہ بندہ جو قبر میں بغیر تیاری کے چلا گیا اور نیک اعمال کے بغیر چلا گیا، اس کی قبر اس کی موت سے کئی گنا زیادہ مشکلات کا سبب ہے اس کے لیے۔ تو جو سید ابن طاؤس سے جو روایت نقل کی گئی ہے کہ پہلی رات انسان کے لیے قبر میں سب سے زیادہ مشکل گھڑی، اور اس سے زیادہ کوئی اور مشکل وقت نہیں ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے میت قبر میں پہلی رات ان کی ہوتی ہے تو ان کے لیے صدقہ دیا کرو، اور ان کو صدقہ کے ذریعے ان کی قبر کی رات کو، پہلی رات کو آسان کر دو اور ان کے اوپر رحم کرو۔
اور پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر دو قسم کی روایات ہیں جہاں ہمیں جو بتاتی ہیں دو قسم کی نمازیں میں اگر یوں کہوں کہ وارد ہوئی ہیں. پہلی بات کہ جو قبر میں پہلی رات کو آسان بناتی ہے، اس کی چیز کی طرف ہم عموماً کم متوجہ ہوتے ہیں کہ اس میت کے لیے اس دن خاص طور پر صدقہ دیا جائے جو اس کی قبر کی پہلی رات کو اس کے لیے آسان بنائے گا. اگر صدقے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میں سے اگر کوئی شخص بھی میت کے لیے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہو کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد 2 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے پہلی رکعت میں. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ الہاکم التکاثر یا سورہ التکاثر جس کو کہتے ہیں یہ 10 مرتبہ پڑھے. یہ البتہ غیر معروف نماز، میں اس معروف نماز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 2 مرتبہ سورہ قل، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر، اور پھر سلام پڑھ کر نماز ختم کرے اور نماز ختم کرنے کے بعد پھر خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا الی قبر ذالک المیت یا الی قبر فلاں ابن فلاں، کہ میرے اللہ یہ جو میں نے ابھی نماز پڑھی ہے اس نماز کا ثواب فلاں میت کو اس کی قبر پہ پہنچا دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس میت کی قبر پر 1000 ملائکہ کو 1000 فرشتوں کو لباس اور بہشتی حلے دے کر بھیجتا ہے اور اس کی قبر کو قیامت کے آنے تک وہ وسیع کر دیتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، اور نماز پڑھنے والے کو جس نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے لیے 40 گریڈز، یہ بندہ جس نے نماز پڑھی ہے اس کو 40 درجے بلند ہو جاتے ہیں یہ نماز پڑھنے کے ساتھ. البتہ ایک اور نماز جیسے جس کو بہت معروف ہے جس کو ہم نماز وحشت قبر کہتے ہیں یا نماز ہدیہ میت بھی بعض کتابوں میں اس کا نام وارد ہوا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد سورہ 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا جاتا ہے، اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہما الی قبر فلاں یا الی فلاں ابن فلاں. یہاں ایک واقعہ بڑا خوبصورت قسم کا نقل ہوا ہے بعض کتابوں میں ملا فتح علی مرحوم کا، کہ وہ جو بھی کوئی میت اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اس کے لیے خاص طور پر پہلی رات میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. البتہ میں ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ وہ ہر روز رات کو عمومی طور پر مرحومین کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ لیتے ہیں، کہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے آج رخصت ہوئی ہے اور جن کی تدفین ہو چکی ہوئی ہے ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں. اور یہ میں نے بعض علماء سے سنا اور اس سیرت علماء سے سنا کہ جو دوسروں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھتا ہے اس کی قبر کی پہلی رات دعا کرنے والے اللہ کی ذات بہت بنا دے گا. اور انشاءاللہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں جس کی مرنے کے بعد دعا کرنے والے زیادہ ہوں خالق کائنات اس کا انجام ضرور اچھا کرتا ہے. تو جیسے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ملا فتح علی مرحوم کوئی بھی ان کے واقف کار یا کوئی دوسرا ہوتا تو جو ہے وہ ہر روز نماز وحشت قبر پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص کو جو ہے وہ دیکھا گیا کہ کوئی مرحوم اپنے کسی عزیز کی خواب میں آیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قبر کے میں جب میں گیا تو میرے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا اور مجھے سختیوں میں گرفتار ہو گیا، بلاؤں میں گرفتار ہو گیا، سزا میں گرفتار ہو گیا، عذاب میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو گیا. لیکن پھر جو ہی رات ہوئی تو رات میں ملا فتح علی مرحوم نے میرے لیے ایک نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ 2 رکعت ان کی بھیجی ہوئی نماز میرے لیے نجات کا سبب بن گئی ہے. تو بعد میں اس شخص کی جب آنکھ کھلی تو اس نے بعد میں جا کے ملا فتح علی مرحوم سے ملا اور ان سے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اس مرحوم کے لیے یہ نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا بالکل میں نے تمام مرحومین کے لیے پڑھتا ہوں اور جس دن وہ مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے میرے معلومات میں تھا لہٰذا میں نے ان کے لیے بھی وہ نماز پڑھی اور اس نماز کی پھر ان کو ترکیب بھی بتائی اور کہا کہ یہ ترکیب ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے عذاب قبر سے معمون رہنے کے لیے، فشار قبر سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے. اچھا یہ ایک نیکی ان میں سے، میں نے کہا نا وہ جو میت کے لیے خاص طور پہ نیکیاں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک نیکی یہ ہے جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کو عرض کیا ہے.
اچھا، البتہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ دیگر اعمال ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے خاص طور پر، مثلا ہم میت کے ساتھ ہی دو جریدتین رکھی جاتی ہیں۔ جریدتین کا مطلب ہے دو تر لکڑیاں، تازہ لکڑیاں جو قبر کی جب تدفین ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ میت پر اس وقت تک عذاب قبر نہیں ہوتا جب تک وہ جو دو لکڑیاں یا دو شاخیں ہم نے رکھی ہیں وہ تر رہتی ہیں، اور جب تک وہ خشک نہیں ہوتی اس وقت تک وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ جس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، تو آپ نے پھر ایک شاخ طلب کی، اور ایک شاخ جب درخت کی کاٹ کے لائی گئی تو آپ نے اس کے پتے الگ کر دی، اور پتے الگ کرنے کے بعد پھر اس شاخ کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، اور ان کے دو ٹکڑوں کو میت کی قبر کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو فرمایا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا تھا تاکہ اس میت کے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے کچھ دیگر روایات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ قبر کے اوپر، تازہ قبر کے اوپر جب ہم پانی چھڑک رہے ہوتے ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ اس وقت تک اس بندے کے اوپر عذاب نہیں ہوتا جب تک اس کی قبر کی خاک پر وہ پانی موجود رہتا ہے اور اس کی تری موجود رہتی ہے اور پانی سے وہ تر رہتی ہے، اس وقت تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو میت کے ساتھ ہم نے کرنی ہے، میت کے حوالے سے کرنی ہے، اور یہ چیزیں کیوں کی جائیں گی تاکہ وہ جب قبر میں ہے تو قبر میں وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ خاک کربلا کا، خاک شفا کا، مقتل کی جو خاک ہے وہ ہم قبر میں بھی رکھتے ہیں، کفن میں بھی ساتھ رکھتے ہیں، عزائے سجدہ میں بھی لگاتے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جس قبر میں وہ موجود ہو، وہ خاک موجود ہو، خاک شفا موجود ہو، وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ دیگر روایات پڑھی ہیں، یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو جو دفن ہوتے ہیں سرزمین کربلا میں یا سرزمین نجف میں، وہ فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ اور مامون رہتے ہیں۔ ایک اور چیز خاص طور پہ جس کا بڑا تعلق ہے عذاب قبر کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی میت پر 40 لوگ حاضر ہو کر، اکٹھے ہو کر یہ کہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا فاغفر له، پروردگار ہم اس کے بارے میں سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں جانتے، حقیقت کا علم تجھے ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ تو اس کی مغفرت فرما۔ تو امام فرماتے ہیں پروردگار عالم ان 40 آدمیوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں عمومی طور پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، مر گیا ہے، اب ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے۔ تو حقیقت ہے کہ حال کا چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، آیا کیا میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک جاننے والا اگر شراب خور تھا اور آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہوتا تھا اور مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اس کے جنازے میں جاتا ہوں، تو کیا میں 100% یقین کی حالت میں ہوں اور علم کی حالت میں ہوں کہ اس نے توبہ نہیں کی؟ کون کہتا ہے؟ مجھے کہاں سے وہ علم آیا ہے، کہاں سے یقین آیا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی؟ حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، پروردگار سے معافی مانگ لی ہوگی، اور جس نے توبہ کر لی اور پروردگار سے معافی مانگ لی اس کے بارے میں مجھے زیب دیتا ہے تو میں یہ کہوں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، نبی کریم سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد و زاہد اور بڑا نیک اور متقی شخص رہتا تھا۔ خالق کائنات نے بذریعہ وحی حضرت داؤد علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ یہ جو لوگوں میں بڑا مشہور اور معروف عابد اور متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہے، در حقیقت یہ ریاکار انسان ہے، اس کی عبادتوں کو اس کو کوئی فائدہ نہیں، یہ ساری عبادتیں جتنی بھی کر رہا ہے وہ ریاکاری کی سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عابد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ 2 گروہوں نے اس کے اوپر نماز پڑھی۔ پہلے 40 لوگ آئے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور وہ جملہ جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا فاغفر له، یہ والی دعا بھی اس نماز جنازہ کے اندر پڑھی۔ پھر اگلے 40 لوگ آئے تو انہوں نے بھی جب اس کے اوپر جو ہے وہ دعا پڑھی تو اس میں بھی یہی جملے تھے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم به منا فاغفر له۔ اب وہ 40 پہلے 40 بعد میں گواہی دی، چونکہ ان کو اس کے اندر کی باطن کی خبر نہیں تھی کہ یہ ایک ریاکار انسان ہے۔
حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں وحی ہوئی کہ داؤد اس کے 2 جنازے پڑھے گئے، آپ نہ پہلے 40 لوگوں میں موجود تھے، نہ آپ بعد والے 40 لوگوں میں موجود تھے، آپ نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی، اس کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت داؤد نے عرض کیا، پروردگارا تو نے خود ہی تو مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ انسان ایک ریاکار انسان ہے، یہ عبادت گزار نہیں ہے بلکہ ایک ریاکار انسان ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں کرتا ہے۔ پروردگار نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے داؤد جو میں نے تجھے بتایا وہ سب درست تھا، لیکن لوگوں نے اس کی میت پہ حاضر ہو کر اس کی اچھائی کی گواہی دی، لہذا میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ حقدار نہیں تھا کہ میں اس کو بخشتا، مگر لوگوں نے جب آ کر اس کی گواہی دے دی اور 40 لوگوں نے آ کر گواہی دے دی ہے تو میں نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ لوگ بھی کہ جو اپنی زندگی میں نیک اعمال تو انجام نہیں دیتے، مگر جب نماز جنازہ میں مومنین حاضر ہو کر اس کی لا نعلم منہ الا خیرا کی گواہی دیتے ہیں، خالق کائنات اس انسان کو باوجود اس کے کہ وہ مستحق نہیں ہوتا مگر عذاب قبر اس سے اٹھا لیتا ہے، فشار قبر اٹھا لیتا ہے، قبر کی اور برزخ کی ساری سختیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک خاص دعا بھی تذکرہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے میت کو دفن کرتے ہو تو قبر کے پاس ایک دعا 3 مرتبہ پڑھو، اور چھوٹی سی دعا، صرف ایک سے 2 جملے بنتے ہیں، اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، اے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی ذات کا واسطہ، اللہ تعذب ھذا المیت، کہ ان کا واسطہ اس میت پر عذاب نازل نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ روایت کہ میت کو دفن کرتے ہو چھوٹا سا ایک جملہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد اللہ تعذب ھذا المیت، اس ایک جملہ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات قیامت تک کے لیے اس بندے سے عذاب قبر اٹھا لیتی ہے، برزخ کی زندگی میں اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا، قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا۔ چھوٹا سا عمل، یہ چند اعمال جو میت سے متعلق ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، نماز باشت قبر پڑھنا، اسی طریقے سے اس کے لیے جریدتین، ان 2 تر لکڑیوں کا رکھنا، جو اس کی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا، خاک شفا اس کے ساتھ رکھنا، اس کے نماز جنازہ پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا شرکت کرنا اور کم از کم 40 لوگوں کا شرکت کرنا، اور پھر یہ والی دعا جو میت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ عمومی چیزیں ہیں جو میت کے مرنے کے بعد نہیں کی جاتی، بلکہ میت نے یعنی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کرنی، اگر اپنی زندگی میں ہم نے یہ کیا تو قبر کے مراحل میں اور برزخ کے مراحل میں، عذاب قبر اور برزخ کی مشکلات سے نجات مل سکتی ہے اس شخص کو جو ان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ البتہ میں پھر عرض کروں گا، صبر پرائرٹی بیسس پہ اور نیک اعمال پرائرٹی بیسس پہ، ان چیزوں کے علاوہ چند دیگر ایلیمنٹس ایسے ہیں، چند دیگر اعمال ایسے ہیں جو عذاب قبر کے لیے اور برزخ میں فشار قبر سے بچنے کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اسے قبر میں حشرات الارض اس کے اوپر مسلط نہیں کرے گا، کیڑے مکوڑے اس کو نہیں کھائیں گے، سانپ بچھو اس کی قبر میں نہیں آئیں گے جو سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلی بات اس کی ہے، اور سورہ زخرف کی تلاوت کرنے والا فشار قبر سے بھی محفوظ رہے گا، قبر میں اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ جس نے اپنی عادت بنا لیا ہو کہ وہ سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہو، وہ اس کے اوپر کبھی بھی عذاب قبر نہیں ہے، اور قبر میں کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو، اس کی میت کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اشرات الارض سے اس کا میت، اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ نماز شب اگرچہ انسان کے لیے مستحب قرار دی گئی ہے کہ انسان رات کے آخری حصے میں اٹھے اور 11 رکعت نماز جو ہے وہ تہجد یا نماز شب انجام دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی مرتبہ اس کے بعد ان 11 رکعتوں کو انجام دینے کے بعد جو بندہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، عذاب جہنم سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اس کی عمر بھی طولانی کر دیتا ہے، اور اس کی روزی بھی وسیع اور کشادہ اور فراخ کر دیتا ہوتا ہے۔ نماز شب ان اعمال میں سے ایک عمل کے جو اعمال انسان کی زندگی میں انجام دیے گئے ہوں تو قبر میں جس کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ جو شخص رات روزانہ سونے سے پہلے سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیتا ہے، قیامت کے دن وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے۔
اور اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوگ نجف اشرف میں یا کربلا میں جو ہے وہ مدفون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس سرزمین میں جو مدفون ہو جاتے ہیں ان کی قبر کی منزل سے ان کے اوپر سے عذاب قبر کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو فشار قبر اور عذاب قبر سے میت کو بچاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الملک کو قبرستان پہ جا کر مرحوم کی قبر پر پڑھنا جو ہے وہ اس کو عذاب قبر سے نجات دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پارہ 29 آئی تھنک اس کا پہلا سورہ۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ایک جگہ خیمہ لگایا ہوا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس خیمے میں کسی زمانے میں کسی میت کو دفن کیا گیا، جہاں اس نے خیمہ لگایا اسی جگہ پہ کسی زمانے میں کوئی میت دفن ہوئی تھی، لیکن قبر کا نشان مٹ گیا تھا۔ اب جب اس شخص نے وہاں پہ خیمہ لگایا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرا یہ خیمہ ایک قبر کے اوپر ہے۔ اب وہ قاری قرآن تھا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان تھا، تو اپنے مخصوص اوقات میں وہ تلاوت کر رہا تھا، تو سورہ الملک جو ہے وہ اس کی عادت میں تھا اس سورت کو تلاوت کرنا اور اس سورت کی تلاوت کرتے رہنا۔ تو جب اس نے اس سورت کی تلاوت کی تو اس نے غیب سے ایک صدا سنی اور ایک آواز سنی، جو غیب کی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سورت نجات دینے والی ہے، یہ سورت نجات دے دیتی ہے انسان کو۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ، میں یوں صحرا سے بیابان سے سفر کر رہا تھا، فلاں جگہ خیمہ لگایا، عادتاً قرآن کا قاری ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتا ہوں، جب اس سورہ کی میں نے تلاوت کی تو مجھے غیب سے یہ آواز ملی کہ یہ سورہ نجات دینے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سورہ نجات دینے والی ہے اور یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ اور جہاں تمہارا خیمہ لگا تھا وہاں کوئی ایک قبر تھی، وہاں ایک میت تھا جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، تم نے سورہ الملک پڑھی یہ نہ جانتے ہوئے کہ ایک میت کی قبر پہ پڑھ رہا ہوں، تم نے ویسے پڑھی، اللہ نے اس کے اوپر سے اس عذاب کو اٹھا لیا اور اس کو نجات دے دی۔ اسی لیے ایک عاطف غیبی کی آواز ہے کہ یہ سورہ نجات دینے والی ہے، چونکہ تمہاری یہ سورہ پڑھنے سے اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا تھا۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ سورہ الملک پڑھنا انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو پڑھنا اور خاص طور پہ قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے پڑھنے سے ان کے اوپر سے قبر کی سختیاں، قبر کی مشکلات اور عذاب قبر اور فشار قبر سے وہ محفوظ بھی ہوتے ہیں اور مامون بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کو خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور ان کی دو دعائیں ہیں، ان دو دعاؤں کو اگر ہم لکھ سکیں، اپنے پاس یاد کر سکیں اور ان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ دعائیں ہم ہمیشہ پڑھا کریں، ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت سے متعلق جتنے مراحل ہیں، یعنی روح نکلنے سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے تک اور حساب و کتاب ہونے تک، ہر جگہ پہ یہ دعائیں انسان کے ساتھ محافظت کا کام کریں گی اور انسان کو پریشانی نہیں ہونے دیں گی اور انسان کے ساتھ مدد کریں گی، اور اس دعا کے قبول ہونے کے نتیجے میں خالق کائنات سارے مراحل میں آسانیاں پیدا کرے گا اور ہر جگہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب رات ہو جاتی تھی، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو رات کے آخری پہر میں نیند سے بیدار ہو کر اتنی بلند آواز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ سارے گھر والے اس آواز کو سنتے تھے اور جاگ جاتے تھے۔ اور وہ آپ دعا کیا پڑھتے تھے؟ رات کے اس منظر میں کہ جب سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر جب پوری دنیا آرام میں اور محو خواب ہو چکی ہے، گھر والے بھی سوئے ہوئے ہیں، اتنا با آواز بلند کہ گھر کے کونے کونے میں آواز جاتی تھی اور گھر کے سونے والے بھی جاگ جاتے تھے۔ امام اور میرے اور آپ کے چھٹے آقا یہ دعا فرما رہے ہوتے تھے، اللہم اعنی علی حول المطلع، پروردگارا وہ تمام مشکلات جن پر مجھے مطلع کر دیا گیا ہے، جو موت کے وقت کی ہیں، جو غسل دیے جانے کے وقت کی ہیں، جو کفن پہنانے وقت کی ہیں، جو قبر کی طرف لے جانے وقت کی ہیں، جو قبر کے اندر کی ہیں، ان تمام مشکلات پہ تو میری مدد فرما۔ ووسع علی ذیک المضجع، اور میری قبر کو وسیع فرمانا۔ ورزقنی خیر ما قبل الموت ورزقنی خیر ما بعد الموت، پروردگارہ موت سے پہلے اور موت کے بعد
ہر وہ چیز مجھے عطا کر جس میں میرے لیے بہتری اور میرے لیے اچھائی ہو. یہ 3 جملوں پہ مشتمل دعا تھی. پروردگارا ان تمام حالات و واقعات پر جو بڑے سخت ہیں اور پیش آنے والے ہیں تو میری مدد فرمانا. میری قبر کو وسیع اور کشادہ رکھنا اور میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی مجھے وہ سب کچھ عطا فرما جس میں میرے لیے خیر ہے اور اچھائی ہے اور بھلائی ہے. اور آپ کی دعاؤں میں سے وہ دوسری دعا جس کو میں کہہ رہا ہوں جو قبر میں اور اس دنیا میں اور ہمیشہ اور ہر جگہ انسان کو اور خاص طور پر موت اور موت کے بعد کے مراحل کے بارے میں بہت اچھے اثرات کی حامل ہے اور جو ریکمینڈڈ دعاؤں میں سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لی فی الموت. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ برکت صرف اس کام میں ہوتی ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے. مثلا کیا کبھی میں نے اور آپ نے کبھی کسی کو وہ مشکلات میں اور آزمائشوں میں گھرا ہوا اور امتحان میں پڑا ہوا تو ہم نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مبارک ہو؟ مبارک ہو کا مطلب ہوتا ہے برکت ہو. ارے یہاں تو زیادہ برکت چاہیے. جو امتحان میں گھرا ہوا اس کے اوپر تو برکتوں کا زیادہ نزول ہونا چاہیے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو. برکتوں کا نزول یعنی انرجی ملنے کی چیزیں. یہ تو اس کو انرجی دے گی برکتیں. اللہ کی طرف سے جو بھی برکت آتی ہے انسان کو حق کے راستے پہ اتنا ہی پیوستہ کرتی ہے, اتنا ہی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے حق کے راستے پہ. مگر اس برکت کے لفظ کو ہم نے صرف ان چیزوں سے جوڑ لیا جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. اب خود دیکھیے پہلا جملہ کیا ہے, اللہم بارک لی فی الموت. پروردگارا میری موت کے مرحلے میں مجھے برکت عطا فرمانا, میری موت میں برکت پیدا کرنا. سو برکت پیدا جو ہوتی ہے وہ صرف ان اعمال میں نہیں ہو رہی ہوتی جو مجھے اور آپ کو پسند ہے, بلکہ ایون وہ اعمال کے جو ہم مجھے اور آپ کو بظاہر ناپسند ہوتے ہیں, آزمائش ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں اور تکلیف دہ ہوتے ہیں, ان اعمال میں بھی, ان کاموں میں بھی, ان مراحل میں بھی ہمیں خالق کائنات کی طرف سے برکت و رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے. تو امام کی دعا کا پہلا جملہ اللہم بارک لی فی الموت. پروردگارا میری موت کے لمحات میں مجھے اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مایوس نہ کرنا اور اپنی برکتیں اور رحمتیں میرے شامل حال کرنا. پھر فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت. پروردگارا روح نکلنے کے مرحلے میں, سکرات موت کے مرحلے میں میری مدد فرمانا. میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں یہ مرحلہ اتنا مشکل ہے کہ انبیاء, اوصیاء, ائمہ, اہل البیت علیہم السلام بھی اس مرحلے کے بارے میں خالق کائنات سے مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت آپ برتن پانی کا رکھوایا ہوا اپنے پاس, اس پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر اپنے چہرے اور سینے پہ وہ ٹھنڈے پانی کا والا ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت. پروردگارا اپنے حبیب کی موت کے مرحلے کو اس کے اوپر آسان فرما, میری مدد فرما. تو امام کی دعا کا دوسرا جملہ یہی ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت. پروردگارا موت کے وقت میں, روح نکلنے کے مرحلے میں, جان کنی کے مرحلے میں میری مدد فرمانا, صادق آل محمد کی مدد فرمانا. پھر فرمایا اللہم اعنی علی غم القبر. پروردگارا قبر کے غم اور قبر کی مشکلات اور قبر کے ابتدائی لحظات میں میری مدد فرمانا. پھر فرمایا اللہم اعنی علی ضیق القبر. پروردگارا قبر کی تنگی کے متعلق بھی میری مدد فرمانا اور میری قبر کو کشادہ کر دینا. اللہم اعنی علی وحشت القبر. پروردگارا وحشت قبر کے بارے میں بھی میری مدد فرمانا اور قبر کی مانوسیت مجھے عطا فرمانا. یہ وہ دعائیں ہیں جو امام صادق علیہ السلام مانگ رہے ہیں. مجھے اور میں اور آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان دعاؤں کو روز ہر وقت اپنے پروردگار سے مانگیں, اس لیے کہ یہ مرحلہ جس کے لیے کامیاب ہو گیا وہ حقیقتاً کامیاب ہوگا, اور جو ان مراحل میں ناکام ہو گیا وہ یقیناً ناکام ہوگا. سو اس پورے سیشن میں جو ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے شامل کرنا ہے کہ جو اپنی موت کے لیے تیار رہتے تھے, اور جیسے صادق آل محمد سے ہمیں یہ دعا بھی پڑھی ہے, اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ اپنی موت کی یاد کو بھی تازہ کرتے رہتے تھے, یاد دہانی بھی کرتے تھے, اور خالق کی کائنات سے دعا بھی مانگتے تھے, مدد بھی مانگتے تھے, اور اس کے ضمن میں اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ بھی کرتے تھے. آئیے اس سیشن کے اختتام پر ہم اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے ہیں, اور یہی وہ دعائیں جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مانگی ہیں, ہم وہی دعائیں خالق کائنات کی بارگاہ میں جا کر مانگ لیتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں
ان تمام حالات و واقعات پر کہ جن کے بارے میں آئے مال البیت علیہ السلام ہمیں مطلع کر گئے ہیں کہ اس دنیا سے ادھر جاتے ہوئے مشکلات آئیں گی، ان تمام مشکلات میں تو ہماری مدد فرما۔ پروردگارہ قبر کی تنگی کے معاملات میں تو ہماری مدد فرما اور ہماری قبر کو کوشادہ فرما۔ پروردگارہ اس زندگی میں بھی وہی عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور موت کے بعد بھی وہی فیصلہ صادر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اللہم بارک لنا فی الموت، موت کے مراحل میں، موت کے لحظات میں تو اپنی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرما۔ اللہم اعنا علی سکرات الموت، پروردگارہ روح نکلنے کے مرحلے میں، روح نکلنے کی سختیوں کے مرحلے میں تو ہماری مدد فرما۔ اللہم اعنا علی غم القبر، پروردگارہ قبر کی سختیاں، قبر کی پریشانیاں، قبر کی مشکلات، قبر کے دکھوں میں تو ہماری مدد فرمانا۔ اللہم اعنا علی ضیق القبر، پروردگارہ قبر کی تنگی کے مرحلے پہ بھی تو ہماری مدد فرمانا، ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دینا۔ پروردگارہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا قرار دینا۔ اللہم اعنا علی وحشت القبر، پروردگارہ وحشت قبر کے مراحل میں ہماری مدد فرمانا، اور قبر میں ہمارے وہ اعمال جو ہماری مدد کر سکیں اور ہمارے لیے انس و محبت کا سبب بن سکیں، اور ہماری محبت والی وہ ہستیاں جو ہمارے لیے قبر میں ہماری اس وحشت کو ختم کریں گی، وحدت کو ختم کریں گی، غربت کو ختم کریں گی، قبر کی مشکلات کو ختم کریں گی، ہمیں قبر میں اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی دیدار عطا فرمانا، ان کی مدد ہمارے شامل حال فرمانا، حالت ایمان میں موت نصیب فرمانا۔ پروردگارہ ہمیں حالت توبہ میں موت نصیب فرمانا۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں بار بار زیارت قبر حسین عطا فرما، اور آخرت میں شفاعت مادر حسین عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔